What to do when you find your purpose? جو کہتے ہیں نا کہ we have found their purpose, they are the same people who change their life after reaching to success. پیسہ آ جاتا ہے, they forget who they are. 3-4 خواتین ہیں پاکستان کی اور they are feminist, core heart feminist, right? But وہاں پر نا صرف بات شروع ہوتی, بتاؤں کہاں سے, مرد کتا ہے, بات اینڈ ہوتی ہے مرد کتا ہے. اور میں نے نہیں دیکھنا تیرا گھر بھائی, میں نے نہیں دیکھنی تیری بیگم. متھیرا نے یار ایک بڑی اچھی بات کی تھی, حالانکہ I don't like that women. جس کو نصیب پہ یقین نہیں ہے نا, جس کو قسمت پہ یقین نہیں ہے, وہ دنانیر کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لے, کوئی لاجک نکال لے اس میں سے, ٹھیک ہے, کوئی لاجک نکال لے. Who cares? کون کیا سوچتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. کسی طرح اگر ہم ہمارے لوگوں میں رحم, ایمپتھی وغیرہ ڈال دیں نا, ہمارے 50 to 90% کام ویسے ہی اچھے ہو جائیں گے. پاکستان میں صرف 3 چیزیں چل رہی ہیں, vulgarity, stupidity اور kind of lust and stupidity mixed combined, that is going on. My name is Controversial Guy. ہاں جی, مسٹر بلال خان اینڈ دانش محمود بیک فار اے کانورسیشن آفٹر لائک not so long. It's been a while, bro. It's been a while, you know. Suddenly you were busy in your stuff, and after your stuff we've been cut out for like 3 to 6 months, bro. Can you even imagine that? نہ کرے 3 سے 6 مہینے, 3 سے 6 مہینے ہو چکے ہیں آرام سے. ارے نہیں بھائی, یقین نہیں, I know it's been like, میں سم ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا زیادہ اب جب نمبرز میں بات کرو نا, تو اب تو بہت ہی زیادہ فیل ہو رہا ہے. 3 سے 6 مہینے از لائک کوائٹ کریزی ٹائم, اینڈ یو نو دا ٹائم از رننگ آؤٹ. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے میں نے اکثر آبزرو کیا. اب آپ کو اور مجھے ملے ہو گئے 3 سے 6 مہینے, وچ از کوائٹ اے لانگ ٹائم, ٹھیک ہے. اب اسی طرح بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو مطلب باہر سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. نہیں, اف دے آر دیٹ, وہ جینوئن ایک کنیکشن ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ سال بعد بھی آتے ہیں تو وہ پرٹیکولر سیٹنگ اسی طرح جینوئن رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے آنیسٹلی نہیں لگا تھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں, کیونکہ ہم آ کے بیٹھے تو ہماری ایگزیکٹلی وہیں سے جہاں وائب اسٹاپ ہوئی وہیں سے اسٹارٹ ہوئی, وہیں سے کنٹینیو. یار کیا کریزی سین ہے یار, کیا سائنس ہے اس کی. کچھ لوگوں کے کنیکشنز ایسے ہوتے ہیں, اٹس لائک سیم تھنگ, لائک وین ٹو کریٹو پیپل آر سٹنگ, رائٹ, they would talk about the same thing. They start talking like Magnus, if you know, like, you know, a world renowned chess champion, right? So he gave an example. He said that like when you're playing the chess, when you stop at a spot, right, no matter your pawn, your elephant, or you know whatnot, your queen is on that spot, you start the game from the same spot. And that's is with like the people, with the creative people, کہ ان کی بھی بات وہیں سے اسٹارٹ ہوتی کہ چلی کہاں سے تھی. نہیں, میں اس کی مثال بتا کیسے دیتا ہوں. اچھا, آپ کی زندگی میں جو میسو فرینڈ شپ بنتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کچھ فیزز میں بنتی ہے. آپ کا اسکول فیز ہوتا ہے, آپ کا اسکول اینڈ کالج کہہ لوں ہم, وہ فیز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا یونیورسٹی فیز ہوتا ہے, دین یور پروفیشنل لائف کا فیز ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھو کہ یونیورسٹی لائف کے اندر آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہو, لیکن آپ کی جو اسکول ٹائم کی فرینڈ شپ ہوتی ہے نا, وہ اتنی سالڈ ہوتی ہے نا کہ آپ کئی عرصے بعد بھی جو اچھے آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں ان سے ملتے ہو تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ اس سے 3 سال 4 سال 5 سال بعد مل رہے ہو. جبکہ وہی آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ 4 سال جو اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے کچھ ویکس کا بھی کنیکشن کٹ ہو جائے نا, تو پھر وہ فارملنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سے بالکل آپ میں کانورسیشن چلی جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے. I do agree with that because I realize this in life, though you know about, I'm very particular about my friends. Right? Exactly. And I don't have that much of friends. میں انگلیوں پہ گن لوں اتنے لوگ ہوں, صحیح ہے. But on that end, I realize that how much if I am progressing in life, I cannot have more friends. I can have confidence, I can have brothers, I cannot have friends, and you know that is the worst thing a man can have. کیونکہ اس کے جتنے زیادہ دوست ہوتے ہیں اتنی زیادہ اچھی چیز ہے. لیکن آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ یار اگر آپ لیس ویلیوبل ہو, اپنے دوستوں سے اگر کم کما رہے ہو, صحیح ہے, یو ول بی اے پنچنگ بیگ. اگر زیادہ کما رہے ہو, یو ول بی این اینیمی. عجیب سی بات نہیں ہے یار. لیکن اب ڈونٹ یو تھنک, جو مطلب بہت زیادہ لوگ کہتے بھی ہیں, آئی بلیو اٹ ایٹ اے سرٹن لیول, کہ
کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے رادر دین کوانٹٹی. زیادہ دوست ہونا از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. You don't have quality in this country in anything. Whether it's friends, whether it's relation, whether it's content. We were talking on the back end on the content side. یار مجھے ایک بات بتاؤ نا, جو ڈرامے بنتے تھے ان کہیں, دھواں, منچلے کا سودا, صحیح ہے, آنگن ٹیڑھا, صحیح ہے, اس لیول کی چیزیں بن رہی ہیں ہمارے پاس. یار ایون مورو اینڈ عرفان جنیجو were very good at starting یار. Like those people were the greatest of the creators in Pakistani cream, right? Now I realize that کہ یار پاکستان میں صرف 3 چیزیں چل رہی ہیں, vulgarity, stupidity. صحیح ہے. And I realized that 90% of the thing that is the only thing happening. There is no good content. There is no additional value. There is just kind of lust and stupidity mixed combined that is going on. یار اس میں نا جو میری ریسنٹ ٹائمس کی اور اس سے پہلے کی آبزرویشن ہے نا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ جس کو ابھی ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا کانٹینٹ تھا, صحیح ہے, کوالٹی کے ڈراماز ہوتے تھے, کوالٹی کے, ایون جب یوٹیوب بھی اسٹارٹ ہوا تھا تو کوالٹی کے لوگ اس پہ ایز اے ریگولر کریٹر آتے تھے. اب پرابلم ابھی ریسنٹ ٹائمز میں کیا ہوا ہے جو اتنی زیادہ مطلب جس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے, دیٹ از کہ پیسہ اور چیزوں کو کنورٹ کرنا انٹو فائنینشیلز از ویری گڈ. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, آپ اس کو مانیٹری بنا دیتے ہو, اس سے پیسہ آتا ہے, تو اٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, لیکن پہلے سین کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو پیشن ہے نا, دیٹ واز دا مین پروڈکٹ اور دا منی واز دا بائی پروڈکٹ. جیسے ہی کنورژن ہوئی ہے کہ جب آپ نے بائی پروڈکٹ پہ پرائمری فوکس کرنا شروع کر دیا تو آٹومیٹیکلی کوالٹی پہ کمپرومائز آئے گا نا. ابھی میں جس طرح مثال دیتا ہوں, پہلے آپ دیکھتے تھے کسی کریٹر کے جو پیج کے اوپر اسپانسرڈ ویڈیو ہوتی تھی جس میں وہ کسی برانڈ کے ساتھ کولیبریٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے, وہ 10 میں سے 4 ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب وہ 10 دیکھتے تھے ویڈیوز فلو میں تو ان میں سے ان 4 کا فیل نہیں, مطلب اس طرح نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. I agree to that. ٹھیک ہے, وہ جو سینڈوچ افیکٹ ہے نا, وہ سینڈوچ افیکٹ آ جاتا تھا, 2 بریڈز میں ڈال کے کھلا دی تھی. اب آپ دیکھتے ہو کہ ہر دوسری ویڈیو ان کولیبریشن ود دس, ان کولیبریشن ود دیٹ. اور میں اب آپ کو سائنس, کیونکہ ہم کرتے ہیں برانڈ کے ساتھ کولیبریٹ کانٹینٹ, کہ میں بتاتا ہوں فارمولا کیا ہوتا ہے. اب ایک برانڈ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہے جو موسٹلی مینجمنٹ کا کوئی بندہ ہوگا, ہی از ناٹ فرام دا کریٹو اور دا پروڈکشن سائڈ. ٹھیک ہے, تو وہ جب اپنے KPIs سیٹ کرتا ہے تو اس کی KPIs میں ویژولی بیوٹیفل یا نیریٹو وائز بیوٹیفل وہ چیز بہت بعد میں آتی ہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں نا اس ویڈیو سے, مارکیٹنگ وائز فلانا, وہ پہلے اچیو ہو جائے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اب وہ تو نہیں, اب آپ ایک پوڈ کاسٹ بناؤ گے, ٹھیک ہے, بڑے دل سے, بڑے لگاؤ سے, بڑی جی جان لگا کے کوئی ڈاکیومنٹری بناؤ گے, ٹھیک ہے, یہی آپ کو اوپر سے کوئی پریشر کر رہا ہے کہ نہیں یار تو نے یہ چیز پوچھنی ہے, یہ چیز. دیٹ از دا تھنگ, آئی ووڈ نیور گو ان فرنٹ آف اینی ون. اور کیا کہتے ہیں, کبھی آ بھی جاتا ہوں, میں کہوں گا کہ صحیح ہے یار, آپ پیسے تو آ جاؤ, بات کرنی ہے آپ کو, صحیح ہے. اگر آپ کو کام لینا ہے نا تو پھر ایسے کام کرو. بالکل, ورنہ کریٹو چیز میں لائک آئی وانٹ ٹو میک موویز یار, وی ڈونٹ ہیو گڈ موویز. We have like I don't consider all the people celebrity, they are shitty people because there's too much fake. And actors are shitty people, to be very very honest, because they are getting paid to be someone else. Actors are fake people. Why? They're getting paid to be a different person. How do you believe that person? Because اس کے اندر اتنی ساری پرسنالٹیز پہلے سے ہیں کہ وہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہے, وہ صرف پیسوں کا. اور سیلیبریٹیز کے نام پہ مجھے ذرا بتاؤ نا, ہمارے پاس کون سے سیلیبریٹیز ہیں جو انٹلیکچوئل ہوں اور گڈ ایکٹرز ہوں؟ بتاؤ, نام بتا دو. میرا خیال میں کیریئر کے اسٹارٹ میں بھی کسی کے اگر انٹلیکچوئلزم تھا تو وہ ڈیورنگ دا کیریئر فیڈ آؤٹ ہو گیا. وہ 2 وجہیں ہیں نا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب تک آپ گھروں کی عورتوں کو نہیں نچاتے یوٹیوب پہ, صحیح ہے, تب تک آپ کا کنٹینٹ وائرل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کی مینٹالٹی ہے کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کسی کی ماں بہن کیسی دکھتی ہے, یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کو ہم نا ٹک ٹکا کی نظر سے دیکھیں گے. اور جو یہ کنٹینٹ بنانے والے ہیں, جو بھی ولاگرز ہیں, پرائیویٹ لائف کو دکھا رہے ہیں اپنی, وہ دبا کے دکھا رہے ہیں سر.
میں اس چیز پہ بہت زیادہ آپ کیا کہتے ہیں ایک اپریشیٹ کرتا ہوں بات کہ کچھ کنٹینٹ کریٹرز ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہے, ایسی کوئی بھی چیز نہیں کر رہے, لیکن یار وہ کنٹینٹ بنانے میں لگے میں. ایک آئی ڈونٹ نو, مورو کے بعد مجھے ایک بڑا اچھا بندہ لگا تھا, زین کر کے نام ہے کچھ اس کا, ٹھیک ہے, ہی پلیز ڈفرنٹ پرسنالٹیز ان ون گو, اور وہ پنجابی ہٹلر بنتا ہے وہ, صحیح ہے, کبھی اس کی ویڈیوز دیکھنا, اینڈ دا وے آف فلوئنسی وہ کٹ کرتا ہے چیزوں کو اور لے کر آتا ہے, یار دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. بیکاز اف آئی فیل لائک نا یار مجھے وہ نہیں دکھانا کہ یار کمرشل سنیما نہیں ہے آپ کے پاس, آپ یہ پہلے سمجھ لیں بات, صحیح ہے, کمرشل والی آپ کی عوام نہیں ہے, آپ کی عوام ہے جو اسٹیج پہ ٹوٹے دیکھتی ہے, صحیح ہے, آپ کی عوام وہ ہے کہ جس کو ماں بہن کی گالیاں سٹارٹ کرو تو کیا کہتے ہیں اس کا مذاق سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں کی پڑھی لکھی عوام نہیں, جاہل عوام ہے میجورٹی, 98% ہمارے یہاں کے لوگ ڈگری کے لحاظ سے جاہل نہیں ہے, ذہنی طور پہ جاہل ہے, ذہنی طور پہ جاہل اور مفلوج لوگ ہیں, صحیح ہے. یہاں پر ہمیں ایک چیز بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے, ڈونٹ میک فار دیم, اف یو ہیو ایکسٹرا منی میک اٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو شو دا پیپل ہاؤ یو پرسیو دا ورلڈ. کیونکہ اگر مجھے ایک فریم میں شاٹ لینا ہے نا, صحیح ہے, اور مجھے یہی چیز شوٹ کرنی ہے نا کہ جو میں ایگزیکٹ کہہ رہا ہوں, میں کیمرہ لگاؤں گا اس طرف جا کے اس کھڑکی کے باہر, صحیح ہے, کہ جہاں پر ہمارا کیا کہتے ہیں ڈی او پی بھی کھڑا ہوا ہوگا, وہ دیکھ رہا ہوگا ساری چیزیں, ہم دونوں کنورسیشن کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم پلئنگ دا تھاٹ ان سائڈ کہ یار میں اگلا سوال اب کروں گا. تو دیٹ از دا کائنڈ آف کنٹینٹ آئی وانٹ ٹو میک. لیکن وہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا اچھے کنٹینٹ بنانے والے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا, صحیح ہے, اس بر صغیر کے اس میں. حالانکہ یہ قوم بھانڈوں کی ہے, صحیح ہے, بھانڈ مطلب یو نو بھانڈ رائٹ, لائک وہ کھیل تماشا کرنے والے, یہ قوم بھانڈوں کی ہے. وجہ آپ کی اسمبلی سے لے کے, صحیح ہے, آپ کے فقیر تک, دے آل آر ایکٹنگ, صحیح ہے, آن دا سیم اسپیس. ملا ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا, صحیح ہے, انجینئر صاحب چلو کمرے میں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی آنے کی, میں بینگ آنیسٹلی یو نو بلنٹ. سپہ سالار کیا کہتے ہیں اس پہ کہہ رہا ہے, اپنا پریس کانفرنس پہ کہہ رہا ہے, اور جتنے دوسرے سرکاری ادارے ہیں وہ آفسز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہو, فقیر آپ کے سامنے کر رہا ہوتا ہے, اور دا بیسٹ ایکٹرز آر فقیر. وہ آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ بھائی میں ہوں غریب, دے مجھے, صحیح, کیا کرو گے تم. لیکن وہی والی بات ہے کہ یار دانش ان شارٹ ہمارے پاس وہ چیز نہیں رہی ہے یار. اس کی نا پرابلم کی جہاں مجھے ایون آفٹر دس کانورسیشن از ویل, جو مجھے اس چیز کی اگر میں روٹ کاز انالیسس کروں نا, تو ایک سائڈ پہ ہے عوام, ایک سائڈ پہ ہے وہ جو انہیں کانٹینٹ پرووائڈ کریں, کریٹرس, عوام اینڈ دا کریٹرس. اب اس کریٹرس میں موویز بھی آ جاتی ہیں, ڈراماز بھی آ جاتے ہیں, آپ کی ولاگز بھی آ جاتے ہیں, یوٹیوب بھی آ جاتا ہے, ایوری تھنگ, اور ٹک ٹاک بھی آ جاتے ہیں. ایک سائڈ پہ سورس ہے اور ایک سائڈ پہ جو اس کے کنزمپشن کرنے والے ہیں. آئی تھنک دونوں میں سے کسی ایک کو شفٹ چاہیے, ایک کو سالڈ ہونا پڑے گا. یا تو کریٹرز کہیں کہ ہم کوالٹی ہی بنائیں گے, دیٹ وڈ مے بی بریک دا مائنڈ سیٹ آف دا عوام, دا قوم, کہ ہاں یار ہمیں شاید کوئی اچھی چیز بھی دیکھنی چاہیے. یا پھر قوم کو شوڈ بی دیٹ سینسیبل کہ یار یہ جو مجھے چیز دکھا رہا ہے یہ شٹی ہے, اور میں نے نہیں دیکھنا تیرا گھر بھائی, میں نے نہیں دیکھنی تیری بیگم, ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھنا, تو مجھے دکھا, اسٹوری ٹیلنگ دکھا, تو مجھے کیا کرے, میں نے نہیں دیکھنا بار بار ایڈ نہیں دیکھنا. میں نے یوٹیوب کا ایڈ اسکپ کرتا ہوں تیری ویڈیو کے لیے, تیری ویڈیو بھی ایڈ ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو آئی بلیو یہ جیسے یہ ٹیبل ہے نا, ایک سائڈ پہ ایک ہے, ایک سائڈ پہ دوسرا ہے, دونوں میں سے کسی کا. اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے, دونوں کو یہی دیکھنا ہے, دونوں کو یہی دیکھنا ہے. لیکن بات وہاں پر آ کے رک جاتی ہے نا کہ یار ہم آرٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. ہیروز کے نام پہ ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ ایون انسپریشنز کے نام پہ کچھ بھی نہیں. 1978 کا کہتے ہیں دھوئیں مارتا ہوا ہمایوں سعید, صحیح ہے, باڈی کے نام پہ ہیرو بنا ہوا فیروز خان, صحیح ہے, اور فہد مصطفیٰ, اسی کو بول رہا ہوں, صحیح ہے. وہ لائک آئی ڈونٹ لائک دیٹ پرسن, کیونکہ یار بات چیت ساری یہ ہے کہ اوکے if you are copying Johnny Depp's style or his expression and you're calling that your own, that's not crafted of art. کیونکہ دیکھو ان لوگ کے ڈرامے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ برانڈ بن چکے ہیں, صحیح ہے. مجھے بتاؤ کہ کوئی اچھا ڈرامہ آپ نے کب دیکھا تھا پاکستان میں؟ بھائی آپ کے جو
आई डोंट नो राइटर्स थे ना उर्दू तरतीब वाले, सही है, वो इस मुल्क को छोड़ के 90s में ही चले गए थे. अगर तुम देखो ना मैसिव शिफ्ट कंटेंट में, सही है, वो मैसिव शिफ्ट आया है 90s के बाद. वाई? क्योंकि ज़्यादातर वो स्टेज शोज वाले लिख रहे थे, नंबर 1. नंबर 2, या तो वो लोग लिख रहे थे कि जिन्होंने डंगरों वाले कंटेंट देखे, क्या कहते हैं, डेरों में शराबें पी और लिखने के लिए आ गए. आपके क्या नाम है यार उसका, मेरे पास तो वो वाले राइटर का, खलीलुर रहमान का. खलीलुर रहमान इज वन ऑफ दोस पीपल जो भांग पी के लिखते हैं. लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टेड पीपल आई हैव एवर सीन. सिंपल, उनके पुराने ड्रामे उठा के देख लो, उनके पूरे ड्रामे भांग पर हैं और अय्याशी पर हैं. सही है. तो आपके पास राइटर पैदा नहीं हो सकते. एक अनवर मकसूद साहब उन्होंने कहा कि यार मेरा कोई काम लेता नहीं है, मैं स्टेज शोज कर लूँगा. वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. मुझे एक बात बताऊँ ना, लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते थे उमर शरीफ के स्टेज शोज का, हालांकि उसके हर स्टेज शो में एक मैसेज होता था. Exactly. सही है, सोशल मैसेज होता था. आप उसको कंपेयर कर रहे हो जो टोटे बन रहे होते हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं, लाहौर में, गुजरावाला में, अब क्या कहते हैं, 2 टके के कोई स्टेज शोज हो रहे होते हैं, आप उसको क्या कहते हैं उस वल्गैरिटी से कंपेयर कर रहे हो. यार मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब, इस्माइल तारा साहब, ये बहुत बड़े लोग थे यार. अभी कंटेंट वाले जितने बड़े हो जाए ना, यहाँ के ड्रामे वाले जितने बड़े हो जाएं, वो उनकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं है. ये मेरा पर्सनल बिलीव है. मैं इसमें एक ना आपको मज़े की क्या सैड ही है बाप, हमने भी रिसेंटली कराची में सरवत के साथ, सरवत गिलानी के साथ ना शूट किया. तो एक उनके मतलब हम उनके साथ हम कुछ सेट ऑफ इंटरव्यूज़ शूट कर रहे थे. तो उसमें हमें फैसल कपाडिया, असदुल हक, इन सब ऐसे जैसे मतलब लेजेंडरी नामों से मिलने का मौका मिला. अब महरीन जबार से मिले एंड एवरीथिंग. अब हम लंच कर रहे थे और उनके साथ हम बैठे, तो मैंने सरवत से पूछा कि यार आपने ना जो ऑनेस्टली रिसेंट ज़रा जब रिवाइवल हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल किस्म के रोल्स किए ना वो आपने किए हैं. ठीक है, आपने उस पठान बीवी का रोल किया, इन जवानी फिर नहीं आनी, ऑल्दो इट वाज अ कॉमेडी मूवी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा डायलॉग आपका जो है ना वायरल हुआ. उसके बाद आपने चुड़ैल्स किया, आपने जॉयलैंड की. ठीक है, मैंने कहा यार आप 360 के ऊपर, 360 लाइफस्टाइल के ऊपर आप कर रही है करंट अफेयर्स का मॉर्निंग शो, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है. तो अब ड्रामाज में क्यों नहीं आ रही हैं आप? कोई मूवी तो चलो अगर ना बन रही हो तो डजेंट मैटर, लेकिन आप ड्रामाज में अच्छे क्यों नहीं पावरफुल रोल्स करें? यार उन्होंने मुझे बात की, मैं हिल के रह गया. वो कहती हैं कि यार मैंने जब रोल्स पढ़ना शुरू किए ना, और ऐसे लोग जो बाहर से आके यहाँ पे काम जिन्होंने करना शुरू किया है, जिनमें जॉयलैंड के डायरेक्टर हैं, ये सारे लोग हैं, जब पावरफुल रोल्स पढ़ के मुझे लगा ना कि हाँ यार हमारे मुल्क में भी पावरफुल रोल्स कर सकती है कोई औरत. मैंने जब वो स्टार्ट किए तो मैंने तहैया किया कि मैंने वो मासूम सशक्ति हुई लड़की वाला रोल अब नहीं करना जो ट्रेडिशनल ड्रामाज में होता है. ठीक है, आप यकीन करें 1-2 ऑपोजिशंस के बाद और 1-2 अच्छे रोल्स ऐसों के बाद कहती है अब मुझे काम ही नहीं कोई भेजता. यकीन करें, ये सरवत कह रही है, विच इज़ अ मेन स्ट्रीम नेम. यार वो कह रही है कि मुझे काम नहीं भेजता. यार लाइक पूरा सिस्टम इज अगेंस्ट ना. अरे पूरा सिस्टम इज अगेंस्ट, क्योंकि देखो जॉयलैंड जो उन्होंने की ना, पाकिस्तानी अवाम वैसे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या नाम है उस लड़की का जो यार जिसने बनाई, शी वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. समझ गए ना. तो लाइक अवाम इज नॉट हैप्पी विद हर, क्योंकि अवाम को पता ही है शी इज अ स्लीपर सेल, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. सरवत गिलानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने वो रोल्स तो कर लिए, उन्होंने फेमिनिज्म की कहते हैं भुलकार भी लगा दी, लेकिन जो उनका क्राफ्ट था ना वो मिस हो गया. सही है. अगर उनका देखा जाए ना, शी इज़ वेरी गुड इन सीरियस रोल, शी इज़ वेरी गुड इन डायलॉग डिलीवरी. मुझे एक बात बताओ, चौपाई का जो एक्टर है मिस गिलानी को हटा के, हमारे पास कितने ऐसे एक्टर हैं जिनको अगर मैं किसी आर्ट मूवी की पेशकश करूं ना कि सर आपको मिलेगा इसमें कुछ नहीं, लेकिन एक्टिंग और स्टोरी बेहतरीन है, कितने लोग करेंगे? एग्जैक्टली. वो धुएं मारते हुए हुमायूं सिख साहब, सही है, या फिर कहते हैं जिम जाके डोले शोले बना रही हैं. मुझे एक बात बता दो, फिरोज खान के पास कोई एक्टिंग है? बॉडी है ना सिर्फ उसके पास, उसके पास एक्टिंग का क्राफ्ट नहीं है. ही इज नॉट एन एक्टर कहीं से भी, साफ सी बात है. एग्जैक्टली.
اب ہمارے پاس ایکٹرز ہی نہیں ہیں کنٹری میں, ہمارے پاس ایکٹرز کہاں ہیں؟ مسئلے مسائل تو بہت ہیں یار, آن اے سیریس نوٹ مسئلے مسائل تو ہر چیز میں ہی, چاہے وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ ہو چاہے وہ مین اسٹریم کا کانٹینٹ ہو, مسئلے مسائل تو ہیں. ہم ذرا آپٹیمزم کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. آپٹیمزم سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم کبھی زندگی میں کچھ بنانا چاہتے تو کیا بناتے؟ کچھ بنانا چاہتا تو کیا بناتا؟ اچھا یار میں بناتا, یار میں ایک ایسا کانورسیشنل شو بناتا, ٹھیک ہے, جس پہ آتے ہوئے لوگ یہ نہ سوچتے کہ ہاؤ ول آئی بی پرسیوڈ, ٹھیک ہے. اب یہ ایک بالکل ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو اس کی کوئی مٹیریل حیثیت ہے یا نہیں ہے, لیکن جب بھی آفٹر پروڈیوسنگ لائک مور دین 100 پوڈ کاسٹ, لائک میٹنگ ون آف دا ٹاپ ٹیئر پیپل ان دس کنٹری, ٹھیک ہے, سب کو ایٹ اے سرٹن مطلب پوائنٹ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح پرسیو کیے جائیں گے بائی دا جنرل آڈینس, ٹھیک ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسا میں کانورسیشنل شو بناؤں, ٹھیک ہے, جو ویژولی تو خوبصورت ہو, لیکن اس میں جب بھی کوئی آئے وہ دنیا کے ویگسٹ اینڈ موسٹ سافٹسٹ, ٹھیک ہے, اینڈ موسٹ میلو ٹاپکس پہ بھی بات کر لے. اور میں اگر میں آپ کو بتاؤں نا, اس میں بھی اگر میں بریف کروں تو آئی وانٹ ٹو ہیو اے کانورسیشنل شو اباؤٹ انسیکیورٹیز. خطرناک. ہاں, انسیکیورٹیز پہ مجھے ایک شو کرنا ہے کہ یار ایگزیکٹلی جو بھی آئے نو میٹر واٹ, کیونکہ ہر کسی کی ہوتی ہیں. ہاں یار آج تمہاری انسیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از دا آئیڈیا. the probable idea that the things I want to make, I want to, you know, make creative stories with normal people, with normal actors, جن کو چانس نہیں مل رہا ہے, in a very creative way. لیکن on the conversational side, I want to make podcast with the best of the people in the world, not just this country. This country میں ویسے بھی اچھے لوگ نہیں ہیں اتنے زیادہ, being very honest. لیکن اگر میں عمران خان کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہوں نا, تو یار میں کہوں گا کہ سر وہ تو ہو گیا جو آپ کی جدوجہد چل رہی, صحیح ہے, آپ بتائیں صحیح ہے, کیا چل رہا ہے, صحیح ہے, کھانا کیا پسند ہے. ہاں کہ بندہ اور واقعی شاید اور خود بھی جاننے کے لیے کہ یار کیا وٹ از دا تھاٹ پروسیس, نہیں بتا بھائی, نہیں بتا. سر آپ بتائیں آپ کیسے انسان ہیں, ہو کیئرز, کون کیا سوچتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ دیکھو میں ایسے انسان ہوں جس کے پاس نہ دوست ہے, صحیح ہے, نہ وہ کسی پہ ڈیپینڈیبل ہے, نہ اس کی کوئی کمزوری ہے, اور نہ اس کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے دنیا میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہونے سے دنیا میں فرق پڑتا ہے, کہ دماغ سے نکال دیں. ریالٹی کتنی گندی ہے اس دنیا کی آپ کو نہیں پتا. I was like یار جب ایک انسان اتنا فیک ہے کہ وہ ایک سوال بھی دوسرا برداشت نہیں کر پا رہا. اور اب کنٹروورشل گائے سے ہم تھوڑی نا آن دا اینڈنگ نوٹ ذرا بالکل ہی میلو ہو کے آپٹمسٹک سائڈ پہ بات کرتے ہیں کہ سر آپ بتاتے ہیں کہ یار ہاں یہ پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایشوز ہیں, یہ نیگیٹو سائڈس آف تھنگز ہیں. وٹ از آپٹمزم اینڈ ہیپینس فار یو؟ یار آپٹمزم اینڈ ہیپینس فار می, آپٹمزم یہ چینج لانا ہے, ناٹ صرف ان پاکستان بٹ آل اوور دا ورلڈ. پاکستان میں چینج اس لیے لانا ہے کیونکہ بتانا ہے کہ یار تم لوگ ختم ہو چکے ہو, دماغ تم لوگوں کا بند ہے, تم لوگوں میں غیرت کی اشد ضرورت ہے. اور پہلے یہ ملا سے لے کے موالی تک سمجھنا, ملا سے لے کے موالی تک, دا 2 M's بوتھ, اس کے بیچ میں سب آ جاتی ہیں دنیا کی چیزیں. تو میں صرف یہ بولوں گا کہ یار پہلے ایک اچھے انسان بن جاؤ, پھر مسلمان ہونے کی سوچنا, کیونکہ اس ملک میں نا مسلمان ہے نہیں. اور پھر انٹرنیشنل پرسپیکٹو پہ جا کے مجھے یہ بتانا ہے آن دا آپٹمسٹک سائڈ, مسلمان برا ہو سکتا ہے, اسلام برا نہیں, پہلی یہ چیز. اور ہیپینس, یار ہیپینس لائز ان دا ایگزیکٹ سیم تھنگ وٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. کام کرو, پروموٹ یور پیپل, ہیو یور پیپلس بیک, صحیح ہے, فیملی از ایوری تھنگ. And when you have that kind of money, you know, spend it on 2 or 3 kind of people. Number 1, old people. Number 2, special kids. And number 3, the orphans.
اپارٹ فرام اٹ میں کسی پہ بھی اسپینڈ کروں مجھے نہیں ہوتا. ہاں 4th اگر بہت چیز ہے تو وہ جانور ہے جو کیا کہتے ہیں سڑک پہ سو رہا ہے, مجھے اس پہ اسپینڈ کرنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. باقی تمہاری دولت چلی جائے گی, تمہاری جوانی تمہارا ساتھ نہیں دے گی, تمہاری کامیابی تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے گی جو کہ کبھی نہیں رہنے والی. صحیح ہے. تو وہ میرے لیے ہیپینس کا ذریعہ نہیں, لیکن ہیپینس کا ذریعہ میرے لیے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ان کو خوش دیکھنا لائک اٹس دی اینڈ تھنگ فار می. اس کے علاوہ تو اب لائک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہیپینس ایگزسٹ ان دس ورلڈ. اور یہاں سے باہر بھی اگر ایگزسٹ کرتی ہوگی اس سیمولیشن سے باہر تو یار مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیپینس از کلاؤڈس. کلاؤڈس. ہیپینس از اے myth یار. ہیپینس سیڈنس از اے myth کانسیپٹ. کیونکہ جب تم ہر چیز کو ایک فیلنگ کی طرح ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہو نا, تمہیں کسی بھی ایموشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نا آن دیٹ اسٹیج کہ مجھے اب کسی بھی ایموشن سے فرق نہیں پڑتا ہے. دیٹ از دا تھنگ. بٹ ٹیل می دا کانسیپٹ اباؤٹ کہ یار واٹ ڈو یو پرسیو ان دس کائنڈ آف سوسائٹی. کیا ہم اپنے آنے والے لوگوں کو ایک اچھا فیوچر دے رہے ہیں؟ پاکستان کی چلو بات کر لو, آئی ڈونٹ تھنک سو وی آر گیونگ دیٹ. یار اچھا فیوچر تو ابھی اسٹل بڑی فار فیچڈ قسم کی چیز لگتی ہے. ابھی کی فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو وٹس نیکسٹ ان لائن کو بھی نا آپ اینالائز کر سکتے ہو وٹ ایکچولی از ہیپننگ ہیئر ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز کا صرف ہوتا ہے کہ یار ہم بے شک بہت مطلب کچھ اگر اچھا نہیں بھی ہے ہمارے ارد گرد ہمارے اراؤنڈ, ایمپتھی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وچ از اٹس اے ویری گڈ تھنگ. ٹھیک ہے, ایمپتھی ایگزسٹ کرنی چاہیے کہ یار آپ ساتھ کوئی اگر سڑک پہ سو رہا ہے آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے, آپ ایٹ لیسٹ آپ کو دل سے تو تھوڑا سا برا فیل ہونا کہ یار لائک اٹس اگر میں کچھ کر سکتا تو میں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ کرتا. مولانا اسرار کی وہ ہے نا اس پہ اسپیچ ہے نا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں, اور اگر آپ کے دل میں استفادہ نہیں ہے نا اس چیز کا کہ یار آپ برا فیل نہیں کر رہے, تو یار آپ کچھ بھی ہو جائیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ چیزوں کو نا سالو کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور ہوگا ڈیفینیٹلی ہوگا. جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کا زیادہ تجربہ ہے, میری عمر جتنا تجربہ ہے. لیکن ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ اگر ہم کسی طرح بی ایٹ چاہے وہ کانٹینٹ ہے, چاہے وہ فلمز ہیں, چاہے وہ بکس ہیں, وٹ ایور, کسی طرح اگر ہم ہمارے لوگوں میں رحم ایمپتھی وغیرہ ڈال دیں نا, ہمارے 50 to maybe 90% کام ویسے ہی مطلب اچھے ہو جائیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک افسر اگر اوپر بیٹھا ہے جس نے کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے, اس میں اگر نیچے والوں کے لیے رحم آ گیا وہ اپنا کٹ تھوڑا رکھے گا. ٹھیک ہے, ایک باہر گاڑی پہ چلانے والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, ٹریفک میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے لگ رہا ہے کہ یار ایک بوڑھی خاتون سڑک کراس کر کے گزر رہی ہے تو اسے جلدی ہو بھی تو شاید اگر اس میں رحم آ جائے تو وہ رک جائے. ٹھیک ہے, دوست ہے, اگر آپ کو پتہ ہے اس کا سیکرٹ اور آپ وہ بتا کے کہیں آگے جا سکتے ہو سیکرٹ, لیکن اگر آپ کو اس کو دیکھ کے رحم آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس کا پردہ رکھ لو کر کو آپ کا بھی خدا پردہ رکھ لے. یار دیکھو خدا پردہ رکھے نہ رکھے میری جان, لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی, اور یہ نا بہت عجیب سی چیز ہے زندگی کی. تم گناہ تھوڑا کرو زیادہ کرو گناہ گناہ ہی ہے. صحیح ہے, اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہی ہے. اللہ از ناٹ گونا یو نو سے دیٹ کہ بھائی جان میں آپ کو بخش رہا ہوں کیونکہ آپ نے آدھا گناہ کیا تھا, وہ بھائی اسٹل یو ڈیڈ دیٹ, سمپل ایز دیٹ, اسٹل یو ڈیڈ اٹ. تو یہ بیسک نیسیسٹیز کے جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پر ہے نا کہ جی آج کل ہمارے پولیس والوں نے یہاں پر چوکیاں لگائی ہوں, بھائی کام ہے ان کا, دے آر بلڈی گیٹنگ پیڈ فار دیٹ. یہاں کے سرکاری آفیسرس کو تنخواہ ملتی ہے, جو وہ آپ کے منہ پہ فائل پھینک کے مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ رشوت دو گے تو کام چلے گا. صحیح ہے. تیسری چیز, یہاں پر ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. صحیح ہے. ایون کہ اگر ہم یہ کنٹینٹ کے نام پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے, حب الوطنی کے کنٹینٹ میں کیا آتا ہے ہمارے پاس. نمبر 2 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, حب الوطنی پہ آپ علامہ اقبال کی لائف سٹوری کیوں نہیں دکھاتے؟ قائد اعظم کے اوپر بھی اگر کسی نے کچھ بنایا ہے نا تو وہ کسی برٹش ڈائریکٹر نے بنایا ہے. حد کی بات ہے یار, آپ نے کبھی نہیں بنایا. لیاقت علی خان کے اوپر کیوں نہیں بناتے یار؟ کنٹینٹ بناؤ نا اگر تمہارے اندر طاقت ہے. صحیح ہے, اور تم واقعی میں
جو پولیٹیشینس اور کیا کہتے ہیں جو ہمارے افسران بولتے ہیں نا کہ یار ہم اس ملک کا قرض ادا کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان یہ انشاءاللہ پاکستان وہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں فاطمہ جناح پہ ہر زیادتی جو ہوئی ہے نا اس کے اوپر ایک مووی بنا کے دکھا دو. تمہارے ملک میں مادر ملت کو غدار قرار دیا ہے کیا, اس کے اوپر مووی بناؤ نا, کیوں نہیں بناتا؟ ہمت ہے, بنا سکتے ہو. نہیں سر جی پیسے آ گئے, کیا کہتے ہیں اپنا ایک کیا وہ اکیڈمی جو ہے یہاں پہ پرسنلس ٹرین ہوتے ہیں اس کے اوپر بنا دیں گے. اور یار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ. ہو سیڈ وی لائک دیٹ؟ نو وی ڈونٹ. آپ کا کام ہے آپ وہ کریں, اس میں آپ کو کوئی تمغہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو اس میں پراؤڈ ہونے کی ضرورت ہے. یار تم یہ سوچ سکتے ہو اس ملک میں 70 سال میں کتنے ہیروز آئے ہیں, یہ بتانا ذرا. کتنے ہیروز ہیں ہمارے پاس, انگلی پہ گن سکتے ہیں؟ علامہ اقبال, لیاقت علی خان, صحیح ہے, فاطمہ علی جناح, صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے, آپ بتاؤ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو پولیٹیشینس کی تو وہ حالت ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں مکہ کی دیوار پہ بھی ہاتھ لگا کے قسم کھائے نا, کوئی ان کا بلیف نہ کرے, نہ سرکاری آفیسرس کا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس اور کتنا کنٹینٹ بچا ہے بھائی؟ آپ بتا سکتے ہو کہ کس ہیرو پہ آپ مووی بنا سکتے ہو کہ جس پہ آپ کو پراؤڈ ہو؟ مجھے ایک مراٹھی لڑکے نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ بھائی جس قوم میں غدار زیادہ ہوں نا وہاں پر نا وفاداری کی کہانیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں, اور جس ملک میں ہیرو زیادہ ہوں نا وفادار لوگ زیادہ ہوں وہاں پہ صرف غداروں کی کہانیاں چلتی ہیں. یہی ڈیلیما ہے. ایگزیکٹلی پیراڈاکس ہے نا, پیراڈاکس. تو کمنگ آن ٹو دیٹ پوائنٹ, یار ہمارے ملک میں جو بھی تھا نا, میں یہی چاہتا ہوں کہ یار مورو اپنی وہ سیریز دوبارہ اسٹارٹ کر دے جو کبھی اس نے اسٹارٹ کی تھی, ڈفرینٹ کیریکٹرس. مورو بی بی سے کم بندہ نہیں ہے جب وہ ایکٹنگ کرنے پر آ. لیکن آپ کیٹاسٹروفی دیکھو, اس کا وہ کیریکٹر مشہور ہوا جو سب سے زیادہ گھٹیا تھا, امان اللہ. اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے, وہ صرف چولے مار رہا. لوگوں کو وہ پسند آیا کیوں؟ ہمارے یہاں کے لوگوں کے ذہن ہی کھوندا. ایگزیکٹلی, یہ اپنے لیے کھڑے نہیں ہو پاتا. اور ایک سوال جو میرے مینٹور جو ہیں وہ اکثر پوچھتے, ٹھیک ہے, اور ہم اتنے لوگوں سے وہی پوڈ کاسٹ میں انٹرویوز میں ہم یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو انفلوئنشیل لوگ ہیں ہاؤ ڈو دے آنسر دس. لیکن آنیسٹلی بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کے بعد بھی وی ڈونٹ ہیو اے کلیئرٹی ناؤ. مے بی کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ ایک مقام پہ پہنچ بھی جائیں انہیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہاؤ ٹو فائنڈ یور وائی. یہ ہم بہت لوگوں سے پوچھ چکے ہیں, یہ ہمارے مینٹر بھی بہت لوگوں سے پوچھ چکے ہیں, لیکن یو ٹیل می ہاؤ ٹو فائنڈ یور وائی. یار دیکھو دانش, تمہیں نا ایک چیز سمجھنی چاہیے, لائف از جسٹ رینڈم. You cannot get your why at a shop, you cannot get your why riding on a bike, you cannot get your why while sitting lonely, being suicidal or being depressed. It's just random. ایک دم سے آئے گا ٹھک. It's just like a bullet heading towards you, but you don't have it. Some people have it in 34, some people have it in 55, and some people have it in 16. You cannot get your why like this. جو کہتے ہیں نا کہ we have found their purpose, they are the same people who change their life after reaching to success. پیسہ آ جاتا ہے, they forget who they are. اور what to do when you find your purpose, that is the question. کہ اگر ایک بلٹ کی طرح ٹھک ریئلائزیشن آئی ہے تو what to do then? If you have a purpose of service, serve people. If you have a purpose to lead, lead. If you have a purpose to, convey message, be a messenger. بہت ساری کیٹیگریز ہیں, بٹ جب آ گیا نا پھر اس کام میں لگ جاؤ, پیسہ نہیں دیکھو. صحیح ہے, پیسہ ایک بات یاد رکھنا, اونلی فینس والی لڑکی کے پاس بھی یہاں کے ایکٹرس سے 1000 گنا زیادہ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا تھنگ. جسٹ بی وتھ پیس دیٹ دس ورلڈ از نتھنگ, نو میٹر واٹ یو گیٹ اٹ. یو ہیو اے پرپس, یو فائنڈ یور پرپس. آگے اپنا پرپس پورا کرو, جانے کی تیاری کرو, اینڈ دیٹ وڈ گیو یو دیٹ مچ الٹیمیٹ ہیپینس کہ جو دنیا کا کوئی پیسہ نہیں دے سکتا تم.
So that is the thing, when you get your why na, be with peace in yourself. کیونکہ دیکھو جو تم چاہ رہے ہو وہ تو ہو جائے گا جب تمہیں تمہارا why مل گیا. لیکن اس چیز کو بھی دیکھو جو تم کرنا چاہتے ہو, though it's very hard, you will be depressed, you will be lonely before you finding your why. You will be fighting if not with everyone, your family, outside the family, inside the family, with your friends, and you will be a dog in the corner. لیکن جب تمہارا وائی مل جائے گا نا, وہ ساری چیزیں سمٹنا شروع ہوں گی, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا مجھے ان چیزوں کی فرسٹ پلیس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. سو وین یو فائنڈ یور وائی, جسٹ بی ایٹ پیس, ڈو یور ڈیوٹی اینڈ گو. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہ کسی کی اوقات, ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں. سمپل اینڈ بیوٹیفل. یار لمبی کنورزیشن ہے, وہ تو ہوتی رہے گی. چلو اس کو ایک اور ڈلے مانتا, صحیح ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں, ایک اور کنورزیشن کریں گے پھر. فور شور. پارٹ ٹو. کوئی اینڈ نوٹ جو اس پہ دینا چاہتے ہو؟ یار ایٹ دا اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ جس طرح انفلٹرڈ کانورسیشنس بہائنڈ دا کیمرہ ہوتی ہیں, اسی طرح کیمرے پہ انفلٹرڈ کانورسیشنز یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ پیپل آر مسنگ آر گڈ کانورسیشنز. کیونکہ لوگوں کو زندگی میں بات کرنے کا کسی سے شاید موقع نہیں ملتا, اور جنہیں موقع ملتا ہے وہ شاید کر نہیں پاتے. تو مے بی ان کانورسیشنز میں دے فائنڈ اسکیپ, دے ایون فائنڈ دیئر فرسٹریشنز از ویل. لیکن آئی تھنک ایکسپریشن از اے گڈ تھنگ اینڈ پیپل شوڈ ایکسپریس. سو دیٹس اٹ. جہاں تک بات رہی ہے ایکسپریشنس کی, چاہے وہ اپنی فیلنگس ہوں یا اپنی بات یا اظہار رائے, ایز اے قوم ہم میں شاید وہ ختم ہو چکا. اس ایک چھوٹے سے شاید شعر کے ساتھ ختم کروں گا. کنورزیشن تو کنٹینٹ کے بارے میں تھی, لیکن اینڈ بڑا اس کا ایک جدت بھرے شعر پہ ہے. ایک بہت اچھے شاعر ہیں, دینی شاعر ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے, نکلے خریدار یہ جنت کے لیے, بیچ کر آئے ہیں ایمان بڑے بھولے, روز کر دیتے ہیں اپنی ہی زمیں کا سودا, ہائے میرے یہ افسران بڑے بھولے. دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی یہ غور نہیں کر پاتے, آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں, ہم ان کے کہنے پہ ناچیں گے, ہائے میرے حکمران بڑے بھولے ہیں. اسی کنورزیشن کے ساتھ کنٹینیو کریں گے دوبارہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم and see you next time. Thank you. My name is Controversial Guy.